اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عرنا میں آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ وادی ایک جداگانہ شان رکھتی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ 9 ذی الحجہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے۔ خوب سمجھ لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پیروں تلے ہے۔ میں جاہلیت کے تمام خون معاف کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کرتا ہوں، جو بنو سعد کے ہاں دودھ پیتا تھا اور قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اس طرح زمانہ جاہلیت کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارے خاندان کے عباس بن عبد المطلب کا ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت سمجھ کر لیا ہے۔ ان کی عزت اور عصمت کو تم نے اپنے لیے اللہ کے نام پر حلال کیا ہے۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے، ان کے پاس کوئی ایسا شخص نہ آئے جو تمہیں ناپسند ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مناسب سزا دو۔ ان کا تم پر حق یہ ہے کہ کھانے پینے کا انتظام کرو، حیثیت کے مطابق لباس پوشاک مہیا کرو۔ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، جس کو تھامے رہنے سے تم گمراہ نہ ہوگے۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں دین پہنچا دیا، بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور ہماری بھلائی اور خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ 3 دفعہ ایسا ہی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان ہذلی مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے خفیہ طور پر لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جاؤ، خالد بن سفیان مقام نخلہ یا وادی عرنا میں ہوگا۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی تم کپانے لگو گے، تم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ چنانچہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، بنو خزاعہ کا ایک عرب آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم اس شخص یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہو۔ اس نے اس بات میں جواب دیا اور اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ پھر اپنے خیمہ میں لے گیا، جا کر دودھ پلایا اور کہا کہ دوسرے خیمے میں سو جاؤ۔ جب سب سو گئے تو میں اس کے خیمے کی طرف گیا اور اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ لیا اور ایک غار میں جا کر چھپ گیا۔ پھر راتوں رات چھپ چھپا کر سفر کرتا ہوا بالآخر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کامیاب لوٹے ہو، میں نے خالد کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کے طور پر مجھے اپنا عصا عطا مبارک دے کر فرمایا، قیامت کے روز یہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو یہ عصائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔